جنازہ قبلہ برآمد کرائے تھے، کوشش کریں مکمل مجلس پڑھے مکمل پینتالیس منٹ 50 منٹ چلو نہیں 45 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة وفی كل ساعة ولیا محافظا وقائدا وسلام دلیلا وعینا حتی تصفوا ارزق دوبا وتمتعوا فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم یا ولی محمد خدا بندہ بحق صدیقت الکبرى ذکر مظلومی دی مجلس پاک پاک بارگاہ قبول فرما۔ اس ذکر دست کا بانیان مجلس حاضہ معامنین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات کے سب دے شرعی مقاصد پوری فرما۔ خدا بندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا من والے ہر محب سیدہ کی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پنن والی قومنوں عزت برکت غیرت رزق اور اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو اس دی دعا ہے ہی کوئی نہ، اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ صدیقہ کبریٰ ام ابیہا پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت ساڈے مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرما۔ بانیان بھی جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح اس ثواب شامل ہو جائے۔ خدا بندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو ذی شان ہے، تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اس عزت والے ذکر دا صدقہ میرے ملک دی غربت ختم فرما، میرے ملک دے قرض غائب تو عطا فرما۔ خدا بندہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو ساڈے جیسے گناہگاراں دا بھی پروردگار ہے۔ عزت والے والدین پریشان ہیں، جو والدین دھیاں پتراں دے رشتہ دی وجہ تو پریشان ہیں، بحق ام البنین صلوات اللہ علیہا انہاں والدین دیاں پریشانیاں ختم فرما۔ جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے، بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تھا صدی عقدی پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرمائے۔ شمشان سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت مالک شامل فرمائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حسین بن علی علیہما السلام من زارنی فزرت بعد موتہ۔ درود پاک ساری صاحبان مل کے پڑھو گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ زمانہ بلند
یقیناً سجدہ کی حاضری ہے، پاک بیوی خود موجود ہیں، بہت مناسب ہے بلکہ لازم ہے ایک ایسا ضرور تلاوت ہو جائے بی بی دی روح سے عزیز ہو جائے۔ آخری زمن ہے پردے والے وارث تھے جب ظہور اور مدِ استقبال کی اتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہوں۔ ساؤنڈ دی تھوڑی ایکو کم کر دیو، بیس وضا دیو تاکہ مجمع نو سمجھ آوے کہ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، رعیت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارش ہے۔ میں اگر اپنی مرضی نال پڑھدا تو یقیناً میں ربیع الاول دا موضوع ہی پڑھدا، چونکہ آخر تابوت ہے سرکار وفادہ، تے میرا ارادہ ہے کہ میں جناب نو پوری مجلس جناب عباس دی سنوں، فضائل بھی سارے علم عالم مولا دے ہو جائیں، مسائل بھی سارے علم عالم مولا دے ہو جائیں، تے کھاپ کو کوئی میں قدا نہیں پڑھدا ہوں، جتھے جناب دی بے پرواہ ہوئی تو میں تولے تو چوکھا بے پرواہ۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اعتبار، ایک لفظ ہے وفادار۔ اعتبار، وفادار۔ اعتبار باب افتعال ہے، اعتبارا یعتبر اعتبارا۔ اعتبار، وفادار۔ ساڈے علماء مولا صفین دے میدان وچ علی دا اعتبار نظر آئے، اور ساڈے علماء مولا کربلا دے میدان وچ حسین دے وفادار۔ توجہ ہے محترم صاحب، مولائے متقیان دے اعتبار نظر آئے اور والی کربلا دے بول دے ہو وفادار نظر۔ لفظ وفادہ معنی کیا ہے؟ آیت پڑھ دے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفی کا رافعو کا الیہ، اے عیسیٰ میں نے تیرے وقت کو پورا کر دیا اور تجھے اپنی طرف میں نے رفعت دے دی۔ لفظ وفاد معنی ہوتا ہے کسی کے کام کو بغیر عذر کے، بغیر بہانے کے، بغیر تعویل کے پورا کر دینا۔ جیڑا بندہ بغیر کسی عذر دے، بغیر بہانے دے، بغیر تعویل دے کسی دا کام پورا کر دے وے، وہ وفادار ہے۔ باپ بیٹے دے ذمہ کم لایا، بیٹے بہانہ بنا لیا، وفادار نہیں۔ شوہر بیوی دے ذمہ کم لایا، زوجہ معذور ہو گئی، وفادار نہیں۔ وزیر اعظم وزیر دے ذمہ کم لایا، اس وزیر نے کوئی تعویل بیان کی تھی، کم پورا نہ کیتا، وزیر ہے وفادار نہیں۔ جڑا بادشاہ علی، حسن اور حسین ترائے معصومین دے ذمے لگے ہوئے کم بغیر بہانے دے پورے کرے، اس نو عباس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حیدری، اچھی ذہانت ہے، اچھی استعداد ہے، تھوڑی توجہ اور بتا، تھوڑی توجہ دی کمی ہے، مجمع بہت اچھا ہے۔ یعنی کسی عام بندے دے کام نو پورا کرنا یہ آسان ہے، حجت خدا جس تے ذمہ کام لاوے، توجہ ہے، معصوم کسی دے ذمہ کام لاوے اور بغیر بہانے دے بندہ پورا کر دے، چونکہ تسا میرے عادی نہیں ہو، روز دے سنن دے،
اتنی نیاز انہاں دیتی تے ہن میلسی صاحب آ گئے تے ضائع نہ کرو، سنو ہوں جی میں سننا چاہیے۔ میرے بھائیو، میں انبیاء دی قطار وچ ایسے نبی ویکھے، ایک نبی دوسرے نبی دے ذمہ کم لایا ہے مگر اس نبی پورا نہیں کیتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام، توجہ ہے، حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے، قوم حوالے کر کے گئے، واپس آئے تے قوم بت پرست ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے ہارون دے گربان وچ ہاتھ پایا، یہ کیا ہوا؟ انہاں کہا جی میں نے قوم نے کمزور کر دیتا، ان قریب ہائی کہ میں نے قتل کر دے۔ ایک پاسے بت پرستی آئی، دوسرے پاسے فرقہ پرستی آئی۔ میں اگر سختی کردہ تے فرقہ دا شکار ہو ویندے، میں قتل تو بچن دی خاطر خاموش رہا۔ یعنی ہارون جیسے بندے بھی قتل دے خوف دی وجہ تو خاموشی اختیار کی تھی۔ جناب دی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ جڑا بادشاہ علی، حسن تے حسین ترائے امامہ دا برابر دا بوجھ ونڈ کے پورا کر چھوڑے، اس دو عباس ہاتھ بلند ہو جامن سارے بول لے ہو حیدری۔ بات جاری رکھی جائے، تری توجہ ہے، اجازت ہے؟ اچھا، صفین دے میدانج المال مولا، مولا متقیان دا مکمل اعتبار نظر ہے۔ میں تخیل نہیں پڑھتا، خیال سوچ میں نہیں پڑھتا۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، عقل موجود ہے، تاریخ موجود ہے، تو پھر سن وہی پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی تک میری آواز آ رہی ہے؟ تو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا چلو تسلی ہو، کچھ تسلی میں نے ہو گئی۔ صفین دے میدان شاعری اور باتیں، تخیل، سوچ اور بات۔ تاریخ دے مطابق صفین دے میدان مولا عباس دے ترائے حملے، سبحان اللہ ہی کہہ دیو یار، ہن تو ویسے سبحان اللہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو جی میں اے اٹھ کے سامنے آئیں تو اگر سارے ہی سامنے آ جاؤ تے پہلی صف مکمل کر دیو، تو بھی چوکھا ثواب ہوئے تے میں نے بھی پڑھن دا لطف آوے۔ اگے اگے انجج کی کر دیو بھئی، کوئی شاید رڑ کے آنی ہے، اٹھ پو، کوئی معذور ہو تو سا بھائی، آئے جو مجلس حسین چھو، زینت بنو، رونق بنو، نہیں اتھو نہیں بینا، اٹھ پو، آجو آجو میرے بچے، آجو آجو۔ کی ہو گئے تو نو عارف والا ہے یار، مرکز توڑا امام برگاہ شمس آباد دا ایک نائیں، بہت اچھا مجمع ہے، بہت اچھے سامعین، انتہی دن سامعین اچھے جڑے بائی جوتیاں دے کول رہے، ایتے ہونے نیاز دا اعلان ہونے تو سارا تو پہلے بھج گئی تھے، درود دا سہارا ہو جائے مجلس سے۔ اے تھوڑی جتنی اچھی سلوات پڑھ دو، اتنی سلوات۔ مضمون میرا قیمتی ہوندہ ہے، 15 راتاں لگ دی ہیں ایک مجلس میں۔ کتنے حملے؟ اچھا حیدریہ، کتنے حملے بولو؟ پنجابی 3، سریکی 3، انگلش 3، عربی 3، فارسی سے توجہ ہے، 3 حملے ساڑے مولا عباس۔ اس سارے جان دیو لشکر شام دی تعداد 1,20,000، مولا متقیان دے لشکر دی تعداد ہے کل 80,000۔ آج بھی صفین دا میدان کوفہ اور شامات دے درمیان ہے، جے شام دا پرانا نام شامات ہے۔ جس ٹائم لشکر شام پہنچیا اس ٹائم مولا متقیان نماز وچ مصروف ہے۔ دریائے فرات دے اتے ایک پل بنا ہویا، لشکر شام نے کوشش کی تھی کہ پل کراس کر کے تے علی علی سائڈ تے دریا دے پانی دا گھاٹ ہے جتو پانی بھرا ویندہ ہے، اسا اس گھاٹ تے قبضہ کر لویں تاکہ لشکر علی پیاسا ہوئے، پھر پیاسے لشکر تے حملہ کر کے تے فوراً ہرا دے سو۔ 1,20,000 بندے اس پل تے حملہ کیتا کٹھا،
مالک اشتر پریشان ہوئے. پریشانی دیاں دو وجہ. پہلی وجہ کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری وجہ کہ امام کے اذن کے بغیر جہاد حرام ہوتا ہے. تو نہیں سمجھ آئی اس گل دی؟ دو پریشانیاں شامل ہو. حیدری میرے بھائیوں دو پریشانیاں، میرے بچوں دو پریشانیاں. پہلی پریشانی جس تو اجازت لونی ہے اور نماز پہ پڑھ دیں، اور انہاں دی اجازت تو بغیر جنگ حرام. مولا متقیان علیہ السلام نماز وچ مصروف ہے. مالک اشتر نو ہور تک کوئی کام نظر نہ آیا. مالک اشتر دلج خیال کیتا جب تک یہ نماز پڑھتے ہیں ہم انہیں کعبہ سمجھ کے طواف کر لیتے ہیں. آہا آہا شاباش. اچھے لوگوں میں کہا تھوڑی توجہ دی کمی ہے، مجمع اچھا ہے بس تھوڑی توجہ دی کمی ہے. یا پتہ نہیں تو انہوں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اور میں تو نہیں سمجھ آ رہی ہے میں کیا پڑھ رہی ہوں. جی اگر چہرے تے رونق نظر آئی تو یہ مطلب ہے حاضری پچ دیئے. ٹھیک ہے، المال مولا دا ذکر ہوئے تے بندے دے چہرے تے رونق آوے مرد و مستور تے سمجھو حاضری پچ گئی ہے. توجہ ہے تے مولا عباس دے ذکر تے بندے دا چہرہ مصیبت زدہ ہو جائے تے سمجھ ونجو بے کھادی تے اس تے کھادی مجبوری تے. ٹھیک ہو گیا؟ حاضری شوق نال کھان دیو تے پھر میں رزلٹ دیو. جب تک یہ نماز پڑھتے ہیں ہم انہیں کعبہ سمجھ کے طواف کرتے ہیں. مولا متقیان علیہ السلام دی نماز شروع ہوئی. طواف شروع ہویا جناب مالک اشتر دا. میرے خیال گلاں تو نہیں سنیاں یا کوئی. آخر کار مولا متقیان نے آخری تکبیر واسطے ہاتھ بلند کی. اہل سنت بھائیاں دی نماز سلامتے ختم ہوندی، ساڑی بھی ختم سلامتے ہوندی. تکبیرات پڑھنا مستحب ہے. توجہ ہے، فقہی مسئلہ پڑھے حوالے ہوئے. تیسری تکبیر تے مولا متقیان نے اپنا ہاتھ بلند کیتا میرے بچوں تے مالک اشتر نو سا چڑھا ہویا ہانپ دے ہوئے مولا دے قریب ہے. مولا اتسا تے نماز اچ مصروف آوے 1,30,000 بندے پل تے حملہ شروع کر دیتا ہے. مولا اگر گھاٹ تے قبضہ ہو گیا ساڑھے حیوان بھی پیاسے ساری فوج بھی پیاسی. ہون حکم فرماؤ میں انہاں دے خلاف کیا کراں. فتبسم امیر المؤمنین علیہ السلام. مالک دا سوال سنن تو بعد مولا متقیان مسکرائے. مسکرا کے فرمایا تینوں پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. 1,20,000 فوجی لشکر دے واسطے میرے عباس دے ایک ہاتھ دا ایک وار. واہ 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 واہ. اور ہاتھ بلندوں میں حق ادا کرو. سارے بول رہے ہو، اونچا بول رہے ہو. حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربان. بات پہنچ گئی جناب؟ بات جناب تک پہنچ گئی؟ میرے عباس دے ایک ہاتھ دا بولو وار. اونچی بولو. کافی ہے. اچھا، نماز تو بعد دعا منگنا مستحب ہے. یہ بھی فقہی مسئلہ تھوڑے حوالے. دعا نہ بھی منگو نماز ہو گئی، دعا منگنا مستحب ہے. اچھا، دعا منگن دا طریقہ جو ساڑھے امام نے سمجھایا. بچوں خصوصی توجہ، بیٹو تھوڑی خصوصی توجہ چاہیے. جس ٹائم سے دعا منگ دے ہیں کسی لے ہاتھ اتھے کر لینے ہیں، کسی لے ہاتھ اتھے کر لینے ہیں، کسی لے ہاتھ اتھے کر لینے. انجی ہے نا، معصومہ نہ فرمائے. چھٹے امام ارشاد فرمائیں کہ جب تم نماز میں جب بھی کوئی مرد و مستور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے اور جب دعا مانگ چکے اپنے دونوں ہاتھوں کا یا چہرے پر یا سینے پر ضرور ملے. کیوں؟ جب بھی مومن ایسے دعا مانگتا ہے اللہ کے ملائکہ کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھوں پر ضرور رکھتے ہیں. بات پہنچ گئی؟ شاباش حیدریہ. بات پہنچ گئی؟ دعا کی میں منگسوں بولو.
ہاتھ کر کے وکھاؤ انج میلسی صاحب نے سنا کہ تھوڑا فائدہ ہوگا انج کر کے ٹھیک اچھا جس لئے نماز ختم ہوندی ہے اچھا بھئی اس جملے دا تعلق ہونا ویکھن نال ہی سنن نال نہیں ہے ویکھن نال تے تھوڑا ہی نہ امتحان لوں زیادہ نہیں تھوڑا جڑے مجمع روز سن دیں پھر انہوں دا پورا مرضی دان لائے تو اللہ ایک تھوڑا ہی نہ زانوہ تے ہاتھن جس لئے مولا جواب لیتا زانوہ تو ہاتھ چاہ کے اجے علی ارادہ فرمایا کہ میں ہاتھ دو میں اس طرح کٹھے کر کے دعا منگا اجے ہاتھ نال ہاتھ نہیں رلا تے مولا دی دید پئی مالک کے اشتر اپنی جگہ تے کھڑا ہے نہ سجے گیا نہ کھبے گیا مولا مسکرا کے فرمایا ہاں اچھا سوچ رہے ہو ٹھیک سوچ رہے ہو ہمارے عباس کو سوچنا بھی عبادت ہے اٹھے ہوئے ہتھا دکھائے رہے اٹھے ہوئے ہتھا دکھائے رہے زبردستی نہیں ہے توارے نال حاضری پچ دیئے نہ پھر بولو میرے عباس کو سوچنا بھی بولو بچو سوچنا بھی میں سمجھا کے پڑھتا سختی نہیں کرتا سمجھ آئے میں پڑھا کیا ہے عبادت بھی یاد رہے میرے عباس کو سوچنا بھی عبادت ہے مالک اشتر نے سر جھکا لے مولا میں جو سوچ رہے ہیں سمجھ گئے ہو فرمایا ہاں کیونکہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں جو تم سوچ رہے ہو ہم جان چکے ہیں کیونکہ ہم اللہ کا ارادہ ہیں تو ایہو سوچیں دے پیا نا بے عباس کل ہے او 1,20,000 تے کلہ عباس اگر حملہ کرسی تے کتنا ٹائم لگ سی کتنا وقت لگ سی مولا فرمایا میں تجھے وقت بھی بتاتا ہوں میرے عباس سے کہہ دو علی کہہ رہے ہیں پل پہ قبضہ چھڑواؤ اگلی گل ہن میں تیرے نال کردہ او ہے 1,20,000 ابھی ہم اپنی دعا ختم کر کے سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھائیں گے عباس پل پہ قبضہ کر لیں دل لگ گیا تھوڑا ہی نا لایا نہیں دل شاباش شاباش سمجھدار لوگو سمجھدار میرا پھر وہ جملہ توجہ دی کمی ہے مجمع سمجھدار ہے یہ ہے مولا عباس تا پہلا یہ ہے پہلا اچھا دوسرا حملہ ساڑھے مولا عباس تا دن دا حملہ ہے روز دا حملہ وہ جیسے لے ہو بہو علی بن کے گئے تے لباس بھی مولا علی اللہ پایا اور حسن حسین نے تیار کیتا اس مرحلے دا ایک لفظ ہو تو علیہ حوالے کریں جناب عباس کیوں گئے جناب عباس اس واسطے گئے کہ شام دا ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے مارد شامی مارد شامی نے مولا علی دی جنگ دے بڑے قصے سنے ہوئے آئے اس میدان چاہ کے ساڑھے مولا نو للکاریا یا علی میرے مقابلے میں آؤ مولا علی فرمایا ہاں تم نے کہا ہے نا اے علی ہمارے مقابلے میں آؤ تو ہم تمہارے مقابلے میں آج علی ہی بھیجیں گے اچھا ہے سمجھدار لوگ ہو بول سی ہو جنہوں گا سمجھ آتی شاباش میرے بچے شاباش ہاں تم نے کہا ہمارے مقابلے میں علی آؤ آج ہم تمہارے مقابلے میں علی ہی بھیجیں گے وقت بچا بھی ہے بھئی تو آڈا بھی تے اپنا بھی مجالس تے دن جے ہوئے اگے میرے ٹائم تو پورا گھنٹہ میں لیٹا اتنا ہی مان سکتے ہیں بانی دی اس تو زیادہ چنگے ایسا کوئی نہیں ہوندے مولا عباس سوار ہو گئے تے سوار ہو کے ونجن لگے مارد درمیان کھڑے مالک اشتر مولا عباس تے اگے آ گئے ہاتھ جوڑ لیں آقا ہو مولا ہو فرزند علی ہو حجت خدا دے بیٹے ہو حجت خدا دے وزیر ہو میں تولا پرانا نمک خار ہاں میں تولا پرانا غلام ہاں اے تولی پہلی جنگے میرا کم میں تو انہوں دسنا مولا اے مارد عام پہلوان نہیں مارد شام تو سب تو وڈا پہلوانے مولا اے اتنا طاقتور رہے اگر سکہ چاندی والا سکہ اپنی چٹکی چلوے تے چٹکی چلائے کہ انہوں مسئلے سکے دے اتے جڑی تحریر ہوندی ہے ان دے مسلن نال مٹ ویندی ہے یہ اتنا طاقت ہے سرکار ذرا احتیاط نال جنگ کرائے
جناب عباس نے مالک اشتر نو غصے نال ویکھیا، فرمایا دوبارہ دس کتنا طاقتور ہے؟ اس سکا جی اتنا طاقتور ہے اگر چاندی والا سکہ چٹکی اچ لے کے مسلے تے چاندی دے اتے جو نقش ہوندہ ہے مٹا دیندہ ہے۔ اے جملہ اردو اچھا کیا تو لطف دوبارہ ہے۔ مولا عباس نے مولا امیر المومنین دے خیمے دی طرف ویکھیا، فرمایا اس میں تو اتنی طاقت ہے چٹکیوں میں لے کے سکہ مسل دیتا ہے، اگر یہ صاحب خیمہ مجھے حکم کرے تو میں اس کی روح کو چٹکی میں مسل سکتا ہوں۔ اور ہاتھ بلند ہو میں بھائی شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدری ماشاءاللہ، زندگی دراز ہو گئے، صحیح زندگی دراز ہو گئے۔ اگر یہ شاباش جی، اگر یہ صاحب خیمہ حکم کرے تو میں اس کی روح کو چٹکی میں لے کے مسل سکتا ہوں۔ تو مجلے سنن دا وال آندہ ہے نا، جینو وال آندہ ہے سانوں دے چہرے دا فوراں پتہ چل ویندے، پہلی سلوات ہی پتہ چل ویندے بے اس بندے نو مجلے سنن دا وال آندہ ہے۔ جڑا بندہ دھکے دا علامہ اقبال بنے ہوئے او دا بھی سارے تو پتہ چل جاندہ ہے۔ اگر وال آندہ ہے تو ایک جملہ سرائے کی چاہتا ہے، جڑا بادشاہ بوتے چ روح پامن دا وال جاندہ ہوئے اس نو علی آدھین جڑا روح قبضے چ لمن دا وال جاندہ ہوئے اس نو عباس ابن علی حیدری علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اٹھے ہوئے ہتھاں دی خیر ہوئے، پچھلے مجمع شامل نہیں ہے، بے ختم قرآن لے ثواب نہ ہویا، ہاتھ اٹھے سارے بول دیو، مل کے بول دیو، اچھا بول دیو، حیدری۔ اے ہے مولا عباس دا دوسرا حملہ۔ پریشان تا نہیں ہوندے پہ؟ تھوڑا اور پڑھ کے نوں بزرگو۔ اچھا، صفین دے میدان ایک ایسی رات آئی ہے جس رات دا نام ہے لیلۃ الحریر۔ لیلۃ الحریر ایسی رات ہے میرے بھائیو، سخت سردی والی رات، سردی انتہا تے، یخ بستہ ہوا، نال ہلکے ہلکے اولے، پنجابی اچھ اولے، سرائکی اچھ ننامیں، ٹھیک ہے جی، اے آسمان تو ننامیں ڈھاندے رہے، ساری رات ہلکی ہلکی ٹھڈی ہوا سرد چل دی رہی، تے پوری رات جنگ ہو دی رہی۔ شامیاں ہی طے کر لیا بے آج رات فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، کوفیاں بھی فیصلہ کر لیا بے آج رات فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، روز روز سالے تو زخم نہیں کرتے، ساری رات جنگ ہوندی رہی۔ اگر میں اتھے بیٹھا ہوں نا، میں اتھے تے میری مرضی دا کوئی پڑھا لکھا بندہ پڑھدا ہوندا، شرط میری ہے جو بندہ پڑھا لکھا ہوندا، ایویں شیویں والا نہ ہوندا، پڑھا لکھا بندہ اگر مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوندا تے میں اگر داد دیونا چاہندا تے میں نے پھر ایسے جملے پسند ہیں جو میں ہن سنانا چاہتا۔ جس ٹائم رات نصف تے آئی، رات آدھ تے آئی، مولا متقیان نے مالک اشتر نو بلایا، مالک اشتر قریب آئے، مالک جنگ کا حالات سناؤ، وہ سناونا شروع کر دیتا، مولا بارش ہے، تاریکی ہے، اولے پوندے پین، تیر ہے، تبر ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے، زوران دی جنگے۔ اچھا زوران دی جنگے؟ جی مولا زوران دی جنگے، پتہ ہی نہیں پیا چلدا۔ فرمایا اگر جنگ زوروں پر ہے میرا کام کرو۔ مولا کیڑا کم کرا؟ فرمایا اے میری تلوار سنبھال میرا مسلح ہے۔ میں بول رہا تھا پھر میں اس گل سے بول رہا، میں داد دے رہا تھا پھر میں اس گل سے بول رہا۔ آہا 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 حیدری آلی سخی حسین سلامت رکھ، بی بی عجرہ تا فرمایا تلوار سنبھال مسلح لیا۔ آدھے مولا مسلح میدان جنگ چ ارادہ کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھنا چاہنا، میں نے 5-6 زبانہ آندی ہیں، میں نے الحمدللہ 5-6 زبانہ آندی ہیں، میں ایک تے آکھ رہے ہیں کو لوگ کے نہیں آکھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے پھر فیصلہ کر لینا بے جملہ اردو چاکیے، فارسی چاکیے، عربی سرائکی پنجابی سندھی توجہ ہے، میرے خیال ہے جملہ اردو چاکیے تے دلو تو دوبارہ ہے۔ مولا ارادہ کیا ہے؟ مولا فرمائے نماز پڑھنا چاہنا۔ مولا نماز میدان جنگ تیریں تلواریں نیزیں؟ فرمایا ہاں میدان میں پڑھیں گے، سب کے سامنے پڑھیں گے، اپنے بیگانے دیکھیں اور ہم پڑھیں گے،
دنیا جان لے حکومت کے لیے لڑنے والے اور ہوتے ہیں، نماز کے لیے لڑنے والے اور ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا سمجھدار لوگ ہیں، کیا سمجھدار مجمع ہے جی۔ زندگی دراز ہو جائے، زندگی دراز ہو جائے، مہربانی جی۔ دنیا جان لے حکومت کے لیے، خزانے کے لیے لڑنے والے اور ہوتے ہیں، اور نماز کے لیے، بولو، نماز کے لیے لڑنے والے۔ تو میرا دل ہے ایک جملہ ہو رکھ دینے، آدھے مولا اگر ایسا ہے تو پھر مہربانی کرو خیمےچ پڑھ لو، پتہ تو سارا نو چل ویسی کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میدان میں پڑھیں گے، سب کے سامنے پڑھیں گے، باواز بلند پڑھیں گے، سب کو سنا کے نماز پڑھیں گے، تاکہ دنیا جان لے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں۔ ہاں شاباش شاباش شاباش، اور بسم اللہ والی نماز پڑھنے والے، بولو کلی سبائنو سلام ہے، بسم اللہ پڑھنے والی نماز اور ہوتے ہیں۔ چلو ہنے سرائکیے چاہتے ہیں، مولا پھر مہربانی فرماؤ، میں نو اجازت دیو میں ایک دستہ مقرر کراں، تو آلے ارد گرد و دستہ کھڑا ہو ونجے، تو آلی حفاظت ہوندی روے، نال نماز پڑھ لے۔ فرمائے نہیں، تیرینچ پڑھساں، تلوارینچ پڑھساں، نیزینچ پڑھساں، خوف و خطر پڑھساں، بغیر کسی محافظ پڑھساں، تاکہ دنیا کو پتہ چل ونجے تلواران دے تلے سمن دا وال بھی علی نوان دا ہے، تیران دے اندر نماز پڑھنا بھی علی تھا۔ ہون ہاتھ بلند، سارے بولو، اچھا بولو، مل کے بولو بھائی، حیدری علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی مہربانی۔ سارے مولا نماز شروع کر دی تھی۔ تاریخ دیئے مولا متقیان علیہ السلام دی اے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز بکوے دا دوگانا نماز، 2 گانا 2 رکعت نماز سارے مولا متقیان دی۔ دوسری رکعت دا دوسرا سجدہ، میں آیا جو ہاں اے جملہ میری طرفو ہدیہ ہے جناب، تمام مومنین دور تک تشریف فرما ہو، سب صحبانوں میری طرفو اے ہدیہ ہو گیا ہے، اس واسطے کہ جس نو پتہ ہے کہ ہدیہ ہوندہ کیا ہے۔ جڑا بندہ نیاز ہی گلی اچ کھڑی ہو کے کھاوے انہوں کہ او کیا جانے جو ہدیہ کیا ہوتا ہے۔ ہدیہ ہے میری طرفو مولا متقیان دی نماز دوگانا، دوسری رکعت دا دوسرا سجدہ اتنا لمبا ہویا، اتنا لمبا ہویا، تیر چل دے رہے، تبر چل دے رہے، تفنگ چل دے رہے، نیزے چل دے رہے، بندے مر دے رہے، مگر علی نو کوئی فرق نہ پیا۔ اتنا لمبا ہویا جو آدھ رات دا ٹائم ہویا، فَحَتَّ فَحَوْتِفُ الْغَيْبِ وَنَادَاهُ، ایک حاطف غیبی دی آواز بلند ہوئی، یا علی اللہ پہ آدھے ہون سر چالے، میں من گیا تو سید اللہ بنی۔ ہائے 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 داری اولی، ماشاءاللہ میں من گیا تو کونے، بولو میں من گیا تو سید العابدین۔ تاریخ دی اس کے باوجود کہ لقب مل گیا انت سید العابدین، مولا متقیان نے سجدے تو سر نہیں چاہیا۔ اے جملہ میں بالکل حولے جایا تھا، علی دا پھر سجدہ لمبا ہویا، سبحان قدوس سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ اتنیاں تسبیحاں لمبیاں ہویاں، اتنیاں تسبیحاں لمبیاں ہویاں، نماز تہجد دا ٹائم ہویا، مالک اشتر دوڑ کے آئے، علی دے کان نال مولایا، مولا نوکر منت کریں دئی، ایک واری ہون سر چاہ کے ویکھتا صحیح نا، عباس جانتے جڑ گئے۔ توجہ ہے بھائی، صفین چ اعتبار نظر آئے تے کربلا چ کیا نظر آئے مولا عباس، بولو کربلا چ وفادار نظر آئے۔ آنکھو تا وفادار جملہ پڑھ دی میں کربلا کا 9 محرم دی شام نو لشکر اعداء نے طے کر لیا کہ لشکر حسین تے حملہ کر دیں، گھنٹے جنگ ختم ہو ویسی، کیونکہ لشکر حسین پیاسا اور زیادہ تو زیادہ یہ 313 افراد، کم سے کم 72 افراد، توجہ ہے
میدان کربلا، کربلا دے شہداء دی تعداد زیادہ تو زیادہ میرے بچوں 313 تے کم سے کم کتنے بولو 72، اور شامی لشکر دی تعداد زیادہ تو زیادہ 5 لاکھ افراد، کم سے کم 80,000۔ 9 لاکھ حالہ یہ مبالغہ ہے، 9 لاکھ ممکن ہی نہیں، زیادہ تو زیادہ 5 لاکھ بھائی، کم سے کم 80,000۔ میں 80,000 ہی من لینا، 80,000 بندہ حملے استے تیار ہو گیا کہ لشکر حسین تے حملہ کر دے، اور اتبل الرحیل دی آواز بھی بلند ہو گئی۔ عمر سعد دے ہاتھ سرخ رنگ دا رومال ہے، اس او بھی اشارہ کر دیتا۔ اس پسو شامی فوجے ٹرے، دوسرے پاسے حسین جناب عباس نے فرمایا عباس جاؤ ان سے 1 رات کی مہلت کی بات کرو۔ توجہ ہے، شب عاشور اسد تلاوت گزارنا چاہنے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام حالانکہ دشمن دور کھڑ کے گل کرنا پسند کر دے، ہونے میرا کوئی دشمن آ جاوے تو میرے کو ہتھیار بھی ہوئے تو دور کھڑ کے گفتگو کر سی نا بھائی، یہ عباس دی بہادری ہے۔ عباس گھوڑے تے سوار اتنا قریب ہے کہ عباس دے گھوڑے دے کن عمر سعد دے گھوڑے دے کان نال مل گئے۔ توجہ ہے، ہاں اس گانوں تھوڑے بندہ سمجھے، اتنا قریب ہے عباس عمر سعد دے۔ میرے بچوں عمر سعد آکھیا عباس حسین تیری گل مندن، نعوذ باللہ حسین نو سمجھا، تو انہوں نے آگ تو سب پیاسے لوگو، زیادہ تو زیادہ 313 افراد ہو، ساڑھے نال 80,000 بندے، تو توال نال بچے بھی ہیں عورتاں بھی ہیں، بیعت کر لوے نہیں تک جنگ تک گھنٹے چمک ویسی۔ عباس فرمائے تیرے کل کتنا لشکر ہے؟ اس کا کہ میں ہونے بھی کھینا، اس اپنی سرخ رنگ دے رومال دا اشارہ کیتا، پہلا لشکر 10,000 دا او ہٹ گیا، عباس ویکھیا، پھر اس اشارہ کیتا پچھلا لشکر ہٹ گیا، عباس ویکھیا۔ توجہ ہے، او لشکر ہٹیندا گیا، عباس ویدھے گئے۔ تاریخ دی آخری سپاہی عمر سعد دا، کوفہ دے دروازے دے سامنے ایک خشک کھجور دا درخت آئی جس تے کھجور دا پھل نہیں لگدا، آخری فوجی عمر سعد دا اتھے کھڑا، کربلا تو فوج شروع ہوئی، آخری فوجی کھڑا ہے کھجور دے درخت دے تلے، تے ہون ایک تکبرانہ انداز ہسیا، عباس دیکھ لی میری فوج، میرے پاس اتنے لوگ ہیں، تم پیاسے ہو، کون لطف لوے؟ عمر سعد دی گل سنن تو بعد جناب عباس ابن علی نے سب تو پہلے اپنی آستینہ دے بٹن کھولے، آستینہ دے بٹن کھولن تو بعد انج کر کے میرے مولا نے دوویں ہاتھ عمر سعد دے سامنے کیتے، فرمایا اما تعلمو، کیا تم نہیں جانتے ہو ان کلائیوں میں علی رہتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی دراز ہو جائے، حیدری علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، شامل ہو جیسنو حاضری اچھی لگ دیا جملہ پڑھاں۔ اما تعلمو، کیا نہیں جانتے ہو ان کلائیوں میں علی رہتا ہے؟ ظاہراً عباس ہوں، حقیقت میں علی ہوں، تم ڈراتے ہو، تم ہمیں دھمکاتے ہو، 80,000 ہے، پوری کائنات بھر جائے حسین کے دشمنوں سے، ان تمام دشمنوں کو مارنے کے لیے مجھے صرف نماز جنازہ کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہائے 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 ہائے، بولا تو جنہوں گل سمجھ آئیے بھائی، اس کیا بولنا جنہوں سمجھ نہیں آئی؟ ہاں پوری کائنات بھر جائے حسین کے دشمنوں سے، ان تمام کو مارنے کے لیے مجھے صرف نماز جنازہ کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہم تمہیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں، سوچ لو، ہم عبادت میں گزار لے کیونکہ حسین پسند کر رہے ہیں۔ ایک گل کرن تو بعد جناب عباس گھوڑے دی واگ موڑی، رستے چ حبیب نال ملاقات ہوئی، سرکار ارادہ جو فرما رہے آوے تے کرو ہاں نا، جنازے دی نیت کرو آتے ہر شے فنا۔ ہون فرمایا حبیب اما تعلمو، حبیب کیا تم نہیں جانتے ہو عباس حرامیوں کا جنازہ نہیں پڑھتا؟ ہاتھ بلند سارے بول دیو، جو بول دیو حیدری، ان کا جنازہ حسین نے ہم پہ ابھی حرام کیا ہوا ہے۔ توجہ ہے،
صفین اچ اعتبار نظر آئے، کربلا اچ بولو وفادار نظر آئے۔ تے اساں کیوں روندے ہیں؟ ایسا وفا والا بھرائی موجود ہے، اکبر نو برچھی لگ گئی۔ ایسا وفادار بھی موجود ہے، قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے۔ اگر ہے واسطے چوہے تو پہلا جملہ میں بڑا اوکھواں پڑھواں، جتنے بھی کربلا شہید ہیں، ہر شہید تے شہادت تو بعد ظلم ہویا۔ عباس و شہید جہدے تے کربلا تو لا کے شام تئیں ظلم ہویا۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی انہوں دے منہ چوہے نہیں نکلی، وضاحت کر دینا۔ شام دے بازارے اتنے پتھر علی دیاں دھیاں نہیں لگے، جتنے پتھر غازی دے سر دے لگے۔ اس شام دیاں کمینیاں عورتاں ہاتھ جو پتھر جا کے ایک بینو آکھنا غازی نو پتھر مارو، کیوں این دی وجہ تو حسین بیعت نہیں کردہ ہے تا توڑے واسے چھے۔ عباس تے چہرے تے جوانوں کو اتنے ظلم ہوئے، شہادت تو بعد جدہ رہائی ملیے نا تے شہیدہ دے سر سجاد تقسیم فرمائے۔ بہن بھیرا دا سر پہچانے ہیں، ماں پتر دا سر پہچانے ہیں، بیوی شوہر دا سر سجانے ہیں۔ دادا عباس دا سر چاہ کے سجاد بی بی زینب کبرا دے ہاتھ تے رکھیا نا، بی بی 3 دفعہ پوچھا ہے سجاد ایک ہے دا سر ہے؟ آواز آتی ہے تیرے پردیاں دا نگران، تیرے خیمے لامن والا، تیرے بچی شاباش 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 بلا ہوئے ہے دی صدا بلند ہوئے بھائی۔ یقیناً عباس علمدار دی حاضری ہے۔ کربلا دے میدان کل 2 مظلوم ایسے جنہ مظلومہ اپنے آپنو غریب صدوایا۔ میں ملک سید روایت پڑھیے، کسے مجمع برداشت نہیں کی تھی اس مجمع دا اپنا مزاج۔ کل 2 ایسے مظلوم جنہ اپنے آپنو غریب صدوایا، یا حسین غریب صدوایا یا عباس غریب صدوایا۔ ہے جدے واسے چوہے حسین اسے لے غریب صدوایا، جدہ غازی زین چھوڑیے۔ تے اگلی گل ماتمیاں دی لگتا ہے سنی ہوئی کوئی نہیں۔ عباس بھی ساڑھے علماء مولا بھی کربلا دے میدان چ غریب صدوایا۔ جان دیو قدن جدہ عباس نو ملیے نا اجازت، اے لمبا نیزہ سنبھالو، اے چھوٹا بشکیزہ کربہ سنبھالو، تے جاؤ بچہ آستے پانی دا بندو بس کر کے آؤ۔ تاریخہ دی عباس تورتا پائے، رافع راسہ نحو السما، کہیں ملے سر چاہ کے آسمان علیہ پاسے منہ کر دے ہے۔ انہوں آتے اشکو کا الیک یا ربی، میرا معبود میرے سارے شکوے تے رحمان نالے۔ ہر کوئی میرے تو پانی منگ دے، میں کہنو دساں میرے تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ چٹی داری ہے تو حوصلے نہ رونا، کوئی اوکھی دعا ہے تو قبول ہو جائے۔ ہر کوئی میرے تو پانی منگتا ہے، میں کہنو دساں میرے تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں۔ دادا حسین نے گل سنیے، حسین جلدی دے نال دوڑے، عباس نو سینے نال لایا، فرمایا عباس تو جو غریب صدوامی میں بہنہ کن لائے ہونا، نالے میں نو دس نسائی تینو کیڑی غربت ہے۔ اج کر کے ولی خدا دے ماتمیوں ہاتھ جوڑ گئے، آواز دی آقا میں غریب ہاں یا کوئی نہ، خود فیصلہ فرماؤ۔ میرے تو پہلے جتنے بھیرا میدان اچ گئے، دادا انہاں من کے آخری سلام کیتا ہے، انہاں دیاں بہنہ دعا کریں دیاں۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے قاسم نو جا کے میں زین اچ بٹھایا ہے، قاسم آخری سلام کیتا ہے، قاسم دیاں 6 بہنہ دعا کی تھی۔ کوئی آدھی آئی جلدی فتح نصیب ہوگی، کوئی آدھی آئی تیرا دشمن زیر ہوگی، کوئی آدھی آئی باپا حسن ہو گیا، آیا ہی نہیں دے منہ جو ہے نہ نکلے۔ عباس آدھن میرے تو پہلے ہر بھیرانو بہنہ دعا کی تھی، میں او غریباں، میں جس لے ون کے آخری سلام کیتا ہے نا، میریاں بہنہ دعا نہیں کریں دیا، میریاں بہنہ میں نو گلائیاں بھی کھیں دیا ہے۔ میں نو آدھیاں نباؤس تے ٹول ونجنا ہے، امت انہا گلائیاں جرسیاں، واہ 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 واہ، ماتم دی صدا بلند ہو گئی، گریے دی آواز بلند ہو گئی۔ المالا مولا اوکھیاں دعاواں قبول فرماوے، مرد و مستورات مسافر شام انہاں دے آنسو قبول فرما لے۔ میرے تو بعد پڑھن والے میرے بھائی ظہیر بھائی آ گئے، بس وین شروع کرنے والا، جس بندے دے منہ چو حالی تئی ہائے نہیں نکلی۔ میں ایک سوال کردہ، اس سوال دا جواب دے وے عارف اللہ تے میں دے تئی ویسا دعا کرساں، کسے پیو دے سامنے
ان دا جوان پتر کھڑا ہوئے تے او پتر آکھے پیو نو بابا میں نو کچھ نہ آکھا کر میں تیرا مسکین پترا بولو میرے نال بولو پیو دے دل تے کیا گزر سی پیو مکوے سی نا پتر آکھے بابا میں تیرا مسکین پترا پیو برداشت نہیں کرتا تے جیدی دھی جا کے کربلا دے میدان جو دھیاں غازی دیاں آنوین کر کے دن بابا اسا تیری مسکین دھیاں ہے صدقے اللہ ماتم قبول فرماوے اللہ ماتم قبول فرمائے سید میں نو دے میں اجازت میں پوری روایت اجارے فالج پڑھ لما اس سارے جان دے ہو سو کربلا دے میدان میں مستند مسائل پڑھ دا کربلا دے میدان دو دھیاں سرکار مسلم دیاں 6 دھیاں مولا حسن دیاں 2 دھیاں مولا حسین دیاں بقولے 2 دھیاں مولا عباس دیاں ہن دادا عباس ٹورے عباس دیاں دھیاں خیمہ دے دروازے دے آئیاں بی بی آنسو دی توفیق دے میں ایج کر کے دو میں بازو بلند ہوئے غازی دیاں دھیاں دے پیو نو صد مار کے پیا دن یا ابتا ارجے الہ بنات کل مساکین بابا مڑ کے ویک دھیاں مسکین ہو گئی ہے صدقے بھلا ہوئے بابا بابا مڑ کے ویک دھیاں بولو دھیاں مسکین ہو گئیاں جداں مولا حسین دے کنتی آواز پئیے نا کہ غازی دیاں دھیاں پئیاں دیاں سا مسکین ہو گئیاں حسین جلدی دے نال دوڑے غازی دیاں دھیاں نو سینے نال لایا فرمائے ایوین تا مسلم دیاں دھیاں نہیں کیتا جڑیاں یتیم ہو گئیاں ایوین تا میریاں دھیاں نہیں کیتا میں زہرا دا بیٹا میں نو دسو اپنے آپ نو مسکین کیوں سدویں دیاں ہو جس بندے دی دھیے اس گل دے درد نو زیادہ محسوس کرسی جیدی چھوٹی بہنے وہ بھی محسوس کرسی ایک گل کے عباس دیاں دے ہاتھ جوڑ گئے تو فضل دے زہرائیں خود فیصلہ فرما اسا مسکین ہیں یا کوئی نہ ساڑھے باب عباس نو اتنی جلدی ہے ہر کہنوں مل کے ٹورے سکیاں دھیاں سکھ دیاں کریے نہ ساڑیاں چوٹیاں چومیاں واہ واہ ماتم دی صدا آوے اللہ دعا قبول فرماوے نہ ساڑیاں چوٹیاں چومیاں نہ ساڑو سینے نال لایا پڑھا جملہ رافع یادہ فی الہوا جدہ میرے مولا نو پتہ چلا کہ عباس دھیاں نال نہیں ملے کہ میں صد ماریا پہ فرماتا یا آخا ارجے الہ اخیق بھائی سدین دائی واپس دا عباس واپس آئے فرمیدن زین چھوڑ ماتمیوں غازی زین چھوڑی میرے مولا سجا ہاتھ چایا غازی دی کمر تے رکھیا عباس کوئی اتنی جلدی بھی کرتے تو سکیاں دھیاں نو نہیں مل کے گیا حسین حکم کر دینی موت تو پہلے دھیاں نال آخری ملاقات ضرور کر گل ختم ہوئی غازی دا خیمہ شروع ہویا تو انی چٹی داری حوصلے نال ماتم کرنا عباس کے ہاتھ جوڑ گئے مولا اگر میں موت تو پہلے آخری ملاقات کرنی ہے نا پھر غلام منت کریں دے میرا خیمہ چھوڑ دیو ہاتھ ازادار دا ماتم اسلکی میں نہ بلند ہوئے حسین خیمہ چھوڑ دیتا صد مار کے فرمدن فضل دی ماں تو ہماتے ہم تیری دھیاں متا منظر برداشت نہ کریں خیمہ چھوڑ دے فضل دی ماں بھی خیمہ چھوڑ دیتا پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی پہلے تے عباس دو میں دھیاں نو خیمے دی نکارے چلائے گئے اپنے ہاتھ نال دھیاں چادرہ لائیاں چادرہ لاون تو بعد دھیاں دے ہاتھ نال وال پریشان کی تے ماتم دی صدا آوے کربلا دی مٹی چاہی تے دھیاں دے وال اچھائی ہر مومنہ ماتم کرسی فرمیندن آخری ملاقات ہو گئی میں ویندہ پیاں ولنا میں کوئی نہیں میرے نال وعدہ کرو میرے تو بعد ہر بچہ پانی منگے تو سا پانی نہیں منگنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہون اجرنے ہو جنہیں میں چاہ رہے ہیں تو سا پانی منگنا ہے لوگ آکھنا ہے ماشکی تا توڑا بابا تو سا پانی منگنا ہے لوگ آکھنا ہے سکا تا توڑا بابا ایہو وجہ ہے سید زادہ کربلا تلا کے شام تائیں ہے میرا اشارہ اللہ کرے میں اس ریت نو سمجھا لما ایہو وجہ ہے کربلا تلا کے شام تائیں جتھے حسین دی دھی پانی منگیا غازی دیاں دھیاں منہ پھیر لیں گیا ہاں پیو دی جو وسیعت ہے بس مکاؤں بھائی 2 تو 3 منٹ دی اور زحمت بچ گئی علماء مقتل تھک پئے مگر فیصلہ نہیں ہویا مولا عباس نو دریا دے کنارے پہنچن دی زیادہ جلدی ہائی
یا مشک بھرن تو بعد خیمے آمن دی زیادہ جلدی آئی جدہ ٹورے تے اتنی جلدی کی تھی سکیاں دیاں نو نہ ملے تے جدہ مشک بھر لئیے جان دیو کتنی جلدی کی تھی اللہ گوائے عباس دا کھبا بازو کلام ہویا ہے فرمے دن رہوار جلدی ٹوریاں اصغر جھولے طرف دا بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2-3 منٹ دی نوکری بچ گئی میرے مولا دا سجا بازو کلام ہویا ہے فرمے دن رہوار دیر نہ لا حجت خدا تیرا رہ بے دے میرے مولا دے ساتھ دے گوز لگ گئے فرمین اشہلا او انتظار کھڑیے جنو کھڑر دوار نہیں آنا اے ماتمی جواناؤں سیر تلاؤ کے پیرا تیاں باؤس زخمی ہو دے گئے رہوار نوا دے رائے جلدی ٹورے آؤ دیر نلائے آؤ جیسے دے حرم الحرامی مشکل تیر مارے آؤ پانی لڑھدایا عباس نو نظر آیا ہون غازی دا لہجہ بدلے آؤ سیدہ دے رہوار ہون خیمے نہیں وجڑو رہوارہ دے مولا ہون کن وجڑائے سیدہ دے اوپر سے لہجہ جس پاس بھیڑ ڈھیر ہوئے غازی دے گھوڑے دیواغ مڑیے حسین امام لہایا ساتھ مار کے بیا دے آئے میں تو دور نہ جاؤ اور نہیں ٹورو سکتا ٹوٹ کمر غریب بدھی گئی ہے میں جیدہ نہیں اور میرا چانا غازی میری لاش سدے پورا بند پڑھ دینا سید بیا دے آؤ زینب گئیے ہو در خیمیتے دیری اے فرمے دی پئیے اے غازی نہیں واہ 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 اچھا بابا اچھا بابا اچھا بابا میری نوکری ہے اگر جوان ماتم کر دین میں بعد پھر پڑھ دینا عباس گھوڑے دیواغ ولائیے حسین ساتھ امامہ لہایا رو رو کے پہ فرمائیں دے آئے میں تو دور نہ جا ہو نہیں ٹورو سکتا تروٹ کمر غریب بدھی گئی ہے میں جیدہ نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ شالا کائنات دا کوئی غم ناوے کو جدہ حسین عباس دی لاش دے آئے آئے ماتمیاں آؤ کی روایتے میں گھٹ پڑھتا آج حوصلے نال پڑھتا جدہ عباس دی لاش دے آئے آئے کوئی یہ دی حالت آئی سید امام لہایا کربلا دی خاک والے جو پائیے حسین دی دید پائیے عباس دا سار 4 حصے تقسیمہ عباس دے پیری نال کوئی نائے بازوی نال کوئی نائے سید مونڈے تو عبا لہائی زمین دے بچائی ارادہ فرمایا اوے چاما جیوے قاسم چایا عباس حسن تڑبے رو رو کے عباس بیا دے آئے میری لاش نہ چاہو او میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں وحدریا او جیوے ٹیک کے تلیا ترسا آؤ کھایک بار چایا غازی بیا دے آئے تو آٹے گال ویچ اکبر او ہن باہی پایا تو آٹا پتر نسا تو نبھایا میرے بازو کوئی نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماتم دی صدا گئی میرے مولا دا الانبیاء گیا لیو میں زیارت کروینا دادا حسین خالی علم چاکے مولا دا جنازہ چاکے خوش قسمت دینا تابوت برآمد کرایا
انہاں دے منہ کھلے رہ گئے آئے اس لے آگیا سر تو چادر لہائیے باقی مزدوران کو بیان دے آئے میں کوئی نازامنا ہوتا دے بروں کے عدی ہر بی بی خدا نگران میرا لہ گیا غازی ہو علمہ والا جیسے حزینب نعمانے ہون شام دو ایسا میں رسیاں پاکے ایک قاتل دا فرمانے بی بی بیان دیا ہے میرا لہ گیا برکا ماتم عباس ماتم مظلوم بیجو اتھے تشریف رکھو بیجو اپنے اپنی جگہ پہ مومنین کرام بیٹھیں ابھی آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب